اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو مکہ معظمہ کی ویران وادی میں چھوڑ آئے، جہاں آج خانہ کعبہ آباد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دنوں دودھ پیتے بچے تھے۔ اس سے پہلے اگر آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہیں مکہ معظمہ کی ویران وادی میں چھوڑ آنا، یہ واقعہ بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ نے پیاس محسوس کی اور آپ کا بچہ بھی پیاس سے بلک اٹھا، چنانچہ وہ بچے کی طرف دیکھتی رہیں کہ وہ تڑپ رہا ہے، لیکن وہ اس حالت کو زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتی تھیں، اس لیے وہاں سے چل دیں۔ قریب ہی صفا کی پہاڑی نظر آئی، اس پر کھڑی ہو گئی اور وادی کی طرف منہ کر کے نظر دہرائی کہ کوئی ہو تو نظر آ جائے، لیکن کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتری، حتیٰ کہ بطن وادی تک پہنچ گئیں، دامن اٹھا کر پھر دوڑ پڑی، جیسا کہ مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، اور نشیب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مروہ پہاڑ پر چڑھ گئیں۔ وہاں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہو تو نظر آئے، لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح لوگ ان دونوں صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ 7ویں بار وہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی اور اپنے دل میں کہا ٹھہرو۔ پھر انہوں نے اچھی طرح کان لگائے تو پھر یہی آواز سنی۔ تب آپ نے فرمایا، اے شخص، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کاش تیرے پاس فریاد رسی کو کچھ ہو۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ مقام زمزم پر ایک فرشتہ ہے۔ اس نے اپنی ایڑی سے زمین پر ٹھوکر ماری یا اپنے پر سے ضرب لگائی تو پانی ظاہر ہو گیا۔ اسماعیل مٹی سے پانی کے گرد حوض سا بنانے لگی اور چلو بھر بھر کے پانی سے مشک بھرنے لگی۔ پھر چلو بھرنے کے بعد چشمہ جوش مارنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یا یہ فرمایا کہ وہ پانی کا چلو نہ بھرتی تو زمزم کا ایک بڑا چشمہ بن جاتا۔ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت حاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بچے کو اپنا دودھ پلایا۔ تب آپ سے فرشتے نے مخاطب ہو کر کہا، ہلاکت کا خوف نہ کرو، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا والد گرامی تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی مانند سطح زمین سے قدرے بلند جگہ تھی۔ سیلاب آتے اور اسے دائیں بائیں سے کاٹ کر لے جاتے۔ اسی طرح حضرت حاجرہ یہاں قیام پذیر رہیں، حتیٰ کہ بنو جرہم کے کچھ لوگوں کا یہاں سے گزر ہوا۔ یا یہ فرمایا کہ جرہم کے کچھ لوگ قضاء کے راستے سے واپس آتے ہوئے یہاں سے گزرے۔ قافلہ والے وادی کے نشیب میں اترے تو انہوں نے ایک پرندے کو منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ضرور یہ پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہوگا، حالانکہ ہم بھی تو اسی وادی میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ انہوں نے 1 یا 2 آدمی بھیجے، وہ تلاش کرتے کرتے پانی پر جا پہنچے اور واپس آ کر دوسرے لوگوں کو پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ تمام لوگ اسی طرف چل دیے۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پانی کے قریب تشریف فرما تھیں۔ ان لوگوں نے یہاں فروکش ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے، لیکن تمہارا پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل کے لیے یہ لوگ غنیمت ثابت ہوئے، کیونکہ آپ بھی آباد علاقہ میں رہنا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ مقیم ہو گئے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی بلوا لیا۔ تمام بنو جرہم وہاں مقیم رہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ گھر والے ہو گئے۔ حضرت اسماعیل جوان ہو گئے اور آپ نے ان سے عربی زبان سیکھی اور فصاحت و بلاغت میں ان پر بازی لے گئے، یہاں تک کہ انہیں حیران کر دیا۔ اب جان پہچان ہو گئی تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی۔ تو دوستو، یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔